अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है आज के व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो है आज कल की कुछ ख़बरों के बारे में। और सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगी आसिम तन्हा के बारे में। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे आसिम तन्हा, बहुत ही अच्छी शख्सियत थी। 19 को मेरी उनसे मुलाकात हुई है। ही वॉज़ वेरी एनर्जेटिक और उनका यही कहना था कि निज़ाम को बदलेंगे, सब चीज़ों को बदलेंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। खान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे, खान साहब से मिलना चाहते थे, हसरत थी उनकी, लेकिन वो हसरत पूरी नहीं हो सकी। निज़ाम तो क्या बदलना था, उन्हें परसों किसी ने कत्ल कर दिया। ये बात मुझे तकरीबन कोई रात के 11-12 बजे पता चली है और इतना दुःख हुआ है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखों से आँसू रवा हो गए और ज़हन में वही एक तस्वीर थी जो हमारा उनके साथ एक लास्ट ग्रुप फ़ोटो था। इंसान की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है, यहाँ से पता चलता है कि हम क्या प्लान्स करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो इसलिए भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने गाना लिखा था, हम कोई गुलाम तो नहीं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुनीब भट्ट मशहूर टिकटॉकर जो कि गिरफ्तार हो गए थे अपने एक जज्बाती किस्म के बयान की वजह से, और ऐसे ही लगता है कि उन्हें किसी ने फंसाया था। उसकी वजह ये है कि मामलात ख़त्म हो गए, बिल्कुल मामला ठीक हो गए, ठंडे हो गए और फिर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे ही लगता है कि किसी ने उनकी शिकायत की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब भाई जो है वो खैरियत से घर आ गए हैं। फ़िज़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो लोग जो कि अभी तक मुनीब भाई के लिए बहुत परेशान थे कि वो कहाँ पे हैं और क्या वो अंदर हैं या बाहर हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी इत्तला है, खुशी की बाहर है कि वो खैरियत से बाहर आ गए हैं। और इलेक्शंस की थोड़ी सी बात की जाए तो आज के दिन जो है वो सनम जो है उनको जो है वो मरियम के मुकाबले में ने 911 जो हल्का है वहाँ से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो उनके रिजेक्ट कर दिए गए। और रिजेक्ट क्यों किए गए हैं कि उनका ये कहना है कि उनका उनके वालिद के साथ कंबाइंड अकाउंट है और उनका अकाउंट जो है वो अलग नहीं है। अब आप खुद देखें, एक नई बंदी है, अभी नई-नई जो है वो सियासत में आई है, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है, तो उसको तो इतना नहीं पता, जेल में भी है तो नया अकाउंट वो कहाँ से खोलेगी। तो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में जजेस को रियायत भी देनी चाहिए। और मज़े की बात ये है कि राय साकिब के कहने के मुताबिक जो है वो 50 से ज़्यादा बड़े-बड़े वुकला जो है वो गए, उन्होंने जाकर पूरी कोशिश की किसी तरीके से जो है वो सनम के जो कागज़ात नामज़दगी हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कितनी अजीब-सी बात है कि इतने बड़े-बड़े वकील जो हैं वो एक ख़ातून को जो है वो नहीं चाहते कि वो मरियम के मुकाबले में खड़ी हों। खौफ है, डर है कि जीत ही ना जाए कहीं। सर्विस तो यही बता रहे हैं, सर्विस पे पाबंदी लगा दी गई है कि सर्वे नहीं करना है। और ये भी कहा गया कि अगर सर्वे किया गया तो वो फिर उनको पता है ना कि सर्वे में बड़ी हकीकतें जो होती हैं वो साबित हो जाती हैं। हमाद अज़हर साहब जो हैं उनके भी जो आज कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। ये वो सीट है जो कि बंद रोड गुलशन रावी वाला एरिया है। महर इश्तियाक साहिबा जो है वो यहाँ से पहले जीती थी और यहाँ से भी उनके पेपर्स को उड़ा दिया गया है। जबकि PP71 जहाँ से असलम इकबाल साहब जो हैं वो भी इलेक्शन लड़े, यहाँ से हमाद अज़हर साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए हैं और वहाँ पे उनको जो है वो इधर से उनके एक्सेप्ट हो गए हैं जबकि दूसरी जगह से रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये भी कोई अजीबो-गरीब सी बात है कि एक ही शख्स के कागजात नामजदगी एक जगह से रिजेक्ट हो जाना और एक जगह से एक्सेप्ट हो जाना। और इसके अलावा जो है वो जो राय साकिब के जो तज़्ज़िये के मुताबिक जो है वो नून लीग जो है जब उन्होंने सर्वे किया था इसी बंद रोड और गुलशन रावी वाले एरिये का, तो उस वक्त नून लीग तीसरे नंबर पर आ रही थी और एक जमात जो मजहबी जमात है वो काफ़ी अच्छी वोटिंग ले रही थी और जबकि तहरीक इंसाफ भी अच्छे नंबरों से थी। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि क्या होता है। हमाद अज़हर साहब जो है वो उसके लिए कहाँ-कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुझे यकीन है कि इसके बाद जो है वो हो भी जाएँगे। लेकिन क्या इलेक्शन हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत अजीब-सी बात है। फिर एक और बात आज सुनने में आई है और वो ये है कि हसन अय्यूब साहब जो कि ARY के रिपोर्टर हैं, फ़ेमस बंदे हैं, लेकिन उनका बयानिया जो है वो हमेशा नून लीग से रिलेटेड होता है। वो जो हैं ARY की जानिब से अक्सर जो है वो बड़ी-बड़ी खबरें जो है वो देते रहते हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है एक प्रोग्राम के अंदर कि जी 6 मई को जो है वो इमरान खान साहब जो हैं
وہ انہوں نے مل کے شاہ محمود قریشی اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے 9 مئی کا پلان کیا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ اس پہ ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ 6 مئی کو تو عمران خان صاحب کی ریلی تھی، اور سارے کے سارے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. تو وہ کس وقت جو ہے وہ گئے، اور انہوں نے جا کر جو ہے یہ پلاننگ کی، اور جن جگہوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہاں تک تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ آلریڈی لائیو جو ہیں وہ اس ریلی میں موجود تھے. اور اس وقت جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ عمران خان صاحب کا اکنامسٹ میں چھپا ہوا ایک آرٹیکل ہے، جو کہ بہت زیادہ اس وقت پاپولر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ اکنامسٹ اخبار جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے. ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں، نگران جو ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، جن کے بارے میں بس کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی خواتین کے معاملے میں کوئی اتنے مقبول نہیں ہے. خواتین نے ان کے اوپر کافی الزامات لگائے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کس طرح سے بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ، اور مختلف جیو کے پروگرامز میں اور مختلف جگہوں پہ بھی آ کر انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دیگے اکنامکس کو جو ہے وہ خط لکھنے لگے ہیں، اور ان سے ہم یہ مطلب لڑائی کرنے لگے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کا جو ہے وہ آرٹیکل چھاپ لیا ہے جو کہ شخص جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، اور اب مطلب یہ کہ سزا یافتہ ہے یا وہ بند ہے یا جو بھی وٹ ایور. اور جبکہ جو ترجمان تحریک انصاف ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں لکھا، پتہ نہیں کسی اور سے لکھوایا گیا ہے، تو یہ بالکل غلط اطلاع ہے. یہ خود عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ ہے، اور انہوں نے لکھوایا. اس میں ایسی کون سی بات ہے، کیونکہ نیلسن منڈیلا کے علاوہ ہزاروں لوگ ہیں جو کہ جیل کے اندر سے آرٹیکل لکھ چکے ہیں، بڑے کامیاب ہوئے. نیلسن منڈیلا نے دا لانگ وار ٹو فریڈم جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، دنیا کی بہت ہی مشہور ترین کتاب ہے. اور خود مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں 2019 میں یہ بیان دے چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کنوکٹڈ ہے تو اس کا انٹرویو کیسے چھاپا جا سکتا ہے. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہی نہیں ہے، تو کنوکٹڈ وغیرہ اس کی تو بحث ہی کہیں اور چلی گئی نا. تو اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو بہت باتیں سنائی ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ بھئی آپ یہ تو اس لیٹر کے بعد جو ہے نا وہ دا اکنامسٹ کی پوری جو ٹیم ہے وہ تھر تھر کانپنے لگ گئی ہے، اور آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پہ باتیں کریں. آپ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ صرف ترجمانے حکومت ہیں، اور آپ کو جرنلسٹ تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے خبریں دیتے پھر رہے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو کہ سزا یافتہ تھا، اشتہاری تھا، اس کو انگلینڈ سے پروٹوکول ملا، اس کو سارا لوگوں نے، وفد نے جو ہے وہ اس کا استقبال کیا، وہ وہاں سے رہ کر جناب حکومت گراتا رہا تحریک انصاف کی، وہاں سے رہ کے شہباز شریف کی حکومت چلاتا رہا. وہ پاکستان آیا تو اس کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، اور اسٹل وہ ابھی تک جو ہے وہ ساری چیزوں کو ٹیک اوور کر رہا ہے. تو پھر ایک شخص جو کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، تو وہ ایک آرٹیکل کیوں نہیں لکھ سکتا. تو وہ اس کے اوپر انہوں نے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید کی ہے. اور فلک جاوید جو کہ آج کل بڑی فیمس ہو رہی ہیں، الیکشنز بھی لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ان کی ٹویٹ بڑے مزے کی ہے اور ہنسی آئی سن کر کے. انہوں نے کہا کہ اکنامسٹ والوں کی کوئی ویڈیو یا آڈیو نہیں ہے، ورنہ ان کا کم بخت بازی نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہیں بھی غیر ملکی، ورنہ 9 مئی میں ہی ڈال دیتے. اور ماریا میمن کا یہ کہنا ہے کہ دا اکنامسٹ ناؤ ایکٹیولی ٹرولنگ پاکستان گورنمنٹ. تو یہ ایک بڑی شرم کی بات ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ چپیڑ ہی مار دی ہے اکنامسٹ نے پاکستان گورنمنٹ کے منہ کے اوپر. تو میرے خیال میں اگر ایک آرٹیکل چھپ گیا ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ایک چیخیں نکل رہی ہیں نا گورنمنٹ کی جانب سے، یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کچھ غلط ہے، کہیں کچھ ہے گڑبڑ، اور کہیں وہ جو ہے وہ بلی کی دم پہ جو ہے نا وہ پاؤں آ گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں. سردی بہت زیادہ ہے لاہور میں سردی اتنی زیادہ ہے، اور کافی عرصے کے بعد اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ شادیوں پر جو خواتین جاتی ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت پتلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال میں جو ہے وہ خواتین کو چاہیے کہ فیشن چھوڑیں
اور موٹے موٹے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہ آئے. اور عامر خان صاحب انڈیا کے بہت ہی مشہور اداکار ہیں. ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور شادی میں انہوں نے جو ڈریس پہنا وہ ایک کولہاپوری ٹائپ شلوار تھی اور ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا بلاؤز تھا. لیکن ایک چیز نظر آئی کہ بڑی سادہ سی شادی تھی. اگر عامر خان صاحب اپنی مختلف فلموں میں یہ کہتے ہیں یا مختلف وقتوں میں وہ اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کہتے آئے ہیں کہ انسان کا جو دل کرتا ہے وہ کرے, جیسے کہ 3 ایڈیٹس کے اندر انہوں نے دکھایا, یا پی کے, یا مختلف جگہ جو آپ کے من کی بات ہے وہ آپ کریں. تو وہی ان کے بچوں کے اندر بھی ہمیں نظر آیا کہ ان کے جو داماد تھے وہ اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد شارٹس اور بنیان کے اندر ہی آ گئے, اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی آ گئی. فیملی بھی بہت سادہ تھی, انہوں نے کوئی بہت زیادہ سیلیبریٹیز کو نہیں بلایا تھا اس دن, اور سادہ سے طریقے سے شادی کی. جس چیز نے یہ دکھایا کہ بڑا انسان صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی سوچ, اپنی تھاٹس, اپنے رویوں سے ہوتا ہے. کپڑوں سے, جولری سے, امیر امیر بڑے بڑے لوگوں کو بلانے سے آپ کبھی بھی مشہور یا بڑے آدمی نہیں بن سکتے. تو میں تو عامر خان صاحب کو اس پہ بہت زیادہ جو اپریشیٹ کروں گی. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی نے ہندو سے شادی کر لی, تو پہلے عامر خان صاحب نے کیا مسلمانوں سے شادی کی ہوئی ہے؟ اور انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو قانون میرے خیال میں اجازت ہے اس کی کہ وہ جو مرضی کرتے پھرے. تو میرے خیال میں یہ ان کا بڑا ذاتی سا معاملہ ہے, وہ ہندو سے شادی کریں یا مسلم سے کریں یا کسی بھی شخص سے کریں. لیکن یہ کہ ہمارے لیے جو ایک ایز اے سیلیبریٹی فیملی جو ایک بڑا اچھا میسج آیا ہے, اور وہ میسج صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے. بلا وجہ کے پیسے خرچ کر کے شادی کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا, صرف اور صرف آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. ان سب خبروں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.